بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں قریش کے علاوہ دیگر اسلام دشمن قبائل نے بھی مسلمانوں سے مقابلہ کیا تھا۔ احزاب چونکہ لفظ حزب کی جمع ہے اور حزب سے مراد فوج کے ہیں، اس لیے احزاب کے معنی افواج یا گروہ کے ہوئے۔ اس میں مختلف قبائل کے افواج شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد قریش نے ایک بار پھر مسلمانوں سے مقابلے کی زبردست تیاریاں شروع کر دی۔ ان تیاریوں میں اب دیگر عرب قبائل مثلاً بنو عطفان، بنو سلیم، بنو قرظیہ اور بنو نصیر بھی شامل تھے۔ 5 ہجری میں تمام قبائل قریش کے سردار ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ اس جنگ کی اہم وجہ بھی مشرکین اور مسلمانوں کا بنیادی اختلاف تھا۔ مشرکین نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے پر تیار نہ تھے بلکہ مسلمانوں کو بھی چین نہ لینے دیتے تھے۔ بار بار ان کی فوجی کارروائیاں مسلمانوں کو پریشان کر رہی تھیں۔ کفار اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے، مگر انہیں اپنے عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہر بار ناکامی ہو رہی تھی۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر کے مقام پر مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج کیا تھا، لیکن وقت مقرر پر جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو ابو سفیان بھی اپنی جماعت لے کر پہنچا، لیکن مورال زہران کے مقام تک پہنچ کر جنگ سے کترانے لگا اور خوش حالی کا بہانہ کر کے اپنی جماعت سمیت واپس مکہ چلا گیا۔ بلکہ یہ اس کے وقار کی ٹھیس تھی کہ میدان جنگ کو جاتے ہوئے راستے سے لوٹ آیا تھا۔ اب اپنی ندامت کو مٹانے کا یہی ذریعہ تھا کہ مسلمانوں سے ایک بار پھر طاقت آزمائے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کا قریش کی نسبت نقصان زیادہ ہوا تھا، لیکن یہ جنگ فیصلہ کن نہ تھی، اس لیے انہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے فیصلہ کن مقابلے کی ضرورت تھی، جو غزوہ خندق کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ قریش کے علاوہ دیگر قبائل عرب جو اسلام دشمن تھے اور اکیلے مسلمانوں سے مقابلے کی ہمت نہ رکھتے تھے، قریش کے بار بار مسلمانوں پر حملے سے انہیں بھی موقع ملا اور ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلا کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان قریش کے تجارتی راستوں کو بند کرنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے شام کا راستہ منقطع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے قریش اب تجارت کے لیے عراق کا رخ کرتے تھے، لیکن غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے اس راستے کو بھی منقطع کر دیا، جس کی وجہ سے قریش کی وہ تمام تر خوشحالی جس کا دار و مدار تجارت پر تھا، اپنی اس تجارت کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر اقتصادی بندش کو آزاد کیا جائے۔ مخالفین اسلام میں قریش کے بعد یہودیوں کا بڑا حصہ ہے۔ اس سے پہلے 2 غزوات میں ان کے 2 قبائل بنو کنیاکا اور بنو نصر کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ ان قبائل نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کی جلا وطنی کیے جانے پر ان کی دشمنی یقینی تھی۔ یہ مسلمانوں سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے اور اسے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے پر اکسایا۔ قریش تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کی مدد کے وعدے پر قریش نے ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تمام قبائل نے مل کر ابو سفیان کی قیادت کو تسلیم کیا اور اس دشمن اسلام نے تقریباً 10,000 کفار پر مشتمل لشکر کے ہمراہ مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی روانگی کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا گیا تھا، لیکن اس کے نتائج مسلمانوں کے لیے اچھے ظاہر نہ ہوئے تھے۔ اس لیے اس مرتبہ یہ طے ہوا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے اور مدینہ کی غیر محفوظ مقامات کے گرد خندق کھودی جائے۔ یہ تجویز حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ ایرانی تھے، پیش کی، جسے سب نے پسند کیا۔ عرب کی تاریخ میں یہ ایک نیا طریقہ تھا۔ یقیناً دشمنوں کو اس سے واقفیت نہ تھی،
اس رائے کو سب سے زیادہ پسند کیا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ مدینے کے تینوں اطراف مکانات اور نخلستان تھے جو مدینے کے لیے پناہ گاہ تھے، اس لیے چوتھی سمت جس کا رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودنے کی ابتدا اپنے دست مبارک سے کر کے تمام صحابہ میں کام کو تقسیم کر دیا۔ 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی۔ خندق کی گہرائی 5 گز رکھی گئی۔ 20 دن میں 30,000 متبرک ہاتھوں سے اس کا انجام ہوا۔ سلا کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی گئی۔ عورتوں اور بچے شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دیے گئے۔ دشمن اپنی بھاری لشکر سمیت بڑے جوش و خروش سے آدم کے مدینے کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ دیکھ کر کہ ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، وہ اپنی فتح کا یقین کر بیٹھے، لیکن آگے جا کر غیر متوقع طور پر خندق دیکھ کر ان کے اوسان جاتے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ آخر کار مدینے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس طرح دشمن کی فوج مدینے کے گرد کھلی فضا میں خیمہ زن ہوئی۔ مدینے کا محاصرہ شدت اختیار کر گیا۔ مسلمان باہر سے رسد نہ آنے کی صورت میں فاقے کر رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس حالت میں دیکھ کر صبر شکر سے کام لے رہے تھے۔ مسلمان عورتیں اس قلعے میں تھے جو بنو قرظیہ کی آبادی کے قریب تھا۔ اس موقع پر بنو قرظیہ نے بھی اپنی دشمنی دکھائی اور قلعے پر حملے کا خیال کیا۔ ایک یہودی قلعے کی پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعے پر حملہ کرنے کی تجویز سوچنے لگا، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی نے خیمے کی ایک تناب اٹھا کر یہودی کے سر پر ماری اور اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کی آبادی کی طرف پھینک دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مردانہ وار ہمت سے یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں کی کچھ فوج اس قلعے میں متعین ہے۔ اس خیال سے یہودیوں کو دوبارہ قلعے کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ محاصرہ جاری تھا۔ مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کفار کا خیال تھا کہ مسلمان فاقوں سے تنگ آ کر ہتھیار ڈال دیں گے۔ چند دنوں تک کفار تیر اور پتھر برساتے رہے اور خندق کو پار کرنے کی تجویز سوچتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد عرب کے کچھ بہادر عمراء بن ایدو اور نوافل خندق کو اس مقام سے جہاں سے کم چوڑی تھی پار کر گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے ان کا کام تمام کر دیا۔ دشمن کا یہ طریقہ بھی ناکام ہو چکا تھا۔ اب ہر دن ان کے لیے پریشانی بڑھا رہا تھا۔ اسی حالت میں نعیم اصفہانی جو مسلمان ہو چکے تھے دشمن میں پھوٹ ڈلوا دی۔ انہوں نے یہودیوں سے جا کر کہا کہ قریش محاصرہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک وہ تمہیں اپنے آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے ان کا ساتھ نہ دینا۔ ادھر قریش کو یہ کہا کہ یہودیوں کو تمہارے اوپر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ یرغمال کے لیے تمہارے آدمی مانگ رہے ہیں۔ دونوں نعیم اصفہانی کے مسلمان ہونے سے ناواقف تھے، اس لیے ان کی بات کا یقین کر کے آپس میں الجھ پڑے۔ این اسی وقت دشمن کو آندھی و طوفان نے آ گھیرا۔ آندھی اتنی زور سے چلی کہ ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے۔ کھانے پینے کا سامان الٹ گیا، جس سے دشمن کو انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ادھر فوج میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، اس لیے محاصرہ برقرار کرنا ممکن نہ تھا۔ اس کے پاس نہ کھانے کا سامان تھا اور نہ رہنے کے لیے محفوظ مقام۔ اتحاد بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح 1 مہینے کے ناکام محاصرے کے بعد دشمن اپنی ندامت اور شکست کا زبردست احساس لیے ہوئے لوٹ گئے۔ ان کا بنیادی مقصد اب بھی پورا نہیں ہوا۔ مدینہ آئندہ بیرون حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ قریش کی جارحیت کا یہ آخری بڑا مظاہرہ تھا جو بری طرح ناکام ہوا۔ اس مارکے میں اسلامی فوج کا جانی نقصان بہت کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن وہاز رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جانبر نہ ہو سکے۔ یہودیوں کے 2 قبیلے جلا وطن کیے جا چکے تھے، لیکن بنو قرظیہ نے دوبارہ معاہدہ کر کے تعاون کا یقین دلایا تھا، لیکن اس جنگ میں ان کی نیت ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ غزوات کے سلسلے کی یہ ایک اہم کڑی تھی، لیکن اس میں بھی دشمنوں کو ناکامی ہوئی۔
وہ جس مقصد کو لے کر آئے تھے وہ اب بھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ شکست صرف قریش کی نہ تھی بلکہ تمام ان قبائل کی بھی شکست تھی جو ابو سفیان کی قیادت میں مقابلے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں کے خلاف برسروں پیکر تمام قبائل کی شکست نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوت بن گئے تھے جس کو مختلف قبائل بھی متحد ہو کر زیر نہ کر سکے۔ دشمنوں کی شکست خود مسلمانوں کے لیے ان کی طاقت کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ انہیں اپنی قوت ارادی پر جو اعتماد تھا اس جنگ نے وہ اور مضبوط کر دیا اور وہ ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے لگے۔ قریش اور دیگر دشمنان اسلام زبردست تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن خندق دیکھ کر محاصرہ کر لیا، لیکن ان کا محاصرہ بھی ناکام رہا، جس کے کئی اسباب سامنے آتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تجویز دشمنوں کی ناکامی کی اہم وجہ ہے کہ خندق کھودی گئی تھی، جو عرب کی تاریخ میں پہلا نمونہ تھا۔ اس قسم کے طریقہ جنگ سے دشمن ناواقف تھا۔ قریش اس خیال سے بھاری لشکر کے ساتھ آئے تھے کہ زیادہ تعداد مسلمانوں پر قابو پا لے گی، لیکن ان کی زیادہ تعداد خود ان کے لیے درد سر بن گئی۔ 10,000 کی تعداد کے لیے انتظام کرنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، جس نے محاصرے کو ناکام بنانے میں بڑی مدد کی۔ دشمن جہاں خیمہ زن ہوئے تھے وہاں کھلی فضا تھی اور موسم سرد تھا، جو ان کے لیے نہایت پریشان کن تھا۔ وہ اس سرد موسم کا مقابلہ نہ کر سکے اور محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ بظاہر دشمنوں کی تعداد 10,000 تھی، لیکن اس بھاری تعداد میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور پھر نعیم اصفہانی نے اس میں پھوٹ ڈالنے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اس مایوس کن صورتحال سے تنگ آ کر ابو سفیان کو محاصرہ اٹھانا پڑا۔ آندھی اور طوفان سے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ یہ دشمنوں کی شکست کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے تھے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کا ایک ذریعہ تھا، جس سے مشرکین کو محاصرہ اٹھانے اور ناکام لوٹنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ محاصرہ اٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مقدس مہینہ قریب تھے، جن میں عربوں کے لیے زمانہ قدیم سے جنگ کرنا جائز نہ تھا۔ اپنی اسی قدیم دستور کی وجہ سے ان مہینوں کی آمد سے وہ جنگ نہ کرنا چاہتے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، کمنٹ، شیئر، لائک ضرور کریے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔